بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیج کر انہیں بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ وفاقی تعلیمی بورڈ اسلام آباد کے سابق چیئرمین پروفیسر نیاز عرفان اور دیگر دانشوروں نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاست مجموعی طور پر اخلاقی انحطاط اور زبوں حالی کا شکار ہے، جس کی ذمہ داری کسی ایک فرد یا طبقے پر نہیں ڈالی جا سکتی، کیونکہ ملکی سیاست نظریاتی اور فکری کی بجائے ذاتی شخصیات پرستی کے شہر میں مبتلا ہے۔ ہمارے جمہوری نظام میں عوام کو محض نعرے بازی اور ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمیر فروشی عروج پر ہے۔ کم تعلیم یافتہ اور غیر مہذب افراد دولت کے بل پر پارلیمنٹ میں پہنچ رہے ہیں، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم کو تعلیم یافتہ بنا کر اسے سیاسی شعور سے روشناس کروایا جائے، تاکہ ملک اور قوم کے مستقبل کے فیصلے بہتر انداز میں ہو سکیں اور ملک کی تقدیر تبدیل ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شورا امداد کے ماہانہ اجلاس سے بطور اسپیکر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ عنوان سیاست پاکستان میں زوال اخلاق تھا۔ اجلاس سے شورا ہمدرد کی قومی صدر سعدیہ راشد نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں اپنے قول و فعل کے لیے اپنے احکم الحاکمین کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس لیے ہمیں اخلاق کو سنوارنا چاہیے۔ یہی درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اخلاقی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اجلاس میں ترکیہ اور شام کے زلزلہ میں جہاں باق ہونے والوں اور ہمدرد یونیورسٹی کے اسلام آباد کے منیجنگ ڈائریکٹر امتیاز حیدر کی والدہ مرحومہ کی اظہار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ دیگر دانشوروں میں ڈاکٹر محمد ریاض، حکیم محمد بشیر بھیروی، طارق ریاض، تنویر نصرت، جیا جنجم کھوکر شامل تھے، جبکہ مبصرین میں ڈاکٹر بابر افضل اور رانا اکرم نے بھی اظہار خیال کیا۔ امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی نے کہا ہے کہ مہنگائی کے خلاف امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی قیادت میں لاہور سے آنے والا مہنگائی مکاؤ روڈ کاروان 12 فروری کو راولپنڈی پہنچ رہا ہے۔ بعد نماز مغرب فارا چوک میں روڈ کاروان کا استقبال کیا جائے گا اور اختتامی جلسہ بھی ہوگا، جس سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ضلعی دفتر سید مودودی بلڈنگ میں 12 فروری کو مہنگائی مکاؤ روڈ مارچ کے استقبال اور اختتامی جلسہ کے انتظامات اور تیاری کے سلسلے میں ایک خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر طے کیا گیا کہ جلسہ کے ناظم ضلعی جنرل سیکرٹری عتیق احمد عباسی ہوں گے۔ ان کی سربراہی میں کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں، اس کے علاوہ متعدد نظامی کمیٹیاں بھی قائم کی گئی ہیں۔ راولپنڈی شہر سے پہلے گجر خان شہر GT روڈ پر بھی مہنگائی مکاؤ روڈ کاروان کا استقبال کیا جائے گا۔ ملک بھر کے مختلف علاقوں میں 16 مارچ کو ہونے والے قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں راولپنڈی کے شہر اور کینٹ کے علاقوں پر مشتمل قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں NA 60 اور NA 62 کے لیے گزشتہ روز مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز جب مسلم لیگ نون کے پنجاب کے نائب صدر محمد حنیف عباسی کے بیٹے حماس اللہ عباسی اپنے حامیوں کے ہمراہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے جوڈیشل کمپلیکس پنڈی گئے، تو اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار حلقہ NA 62 شیخ راشد شفیق اپنے کاغذات نامزدگی اور اپنے چچا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے کاغذات نامزدگی برائے حلقہ NA 62 کے لیے اپنے حامیوں کے ہمراہ گئے، تو ان دونوں جماعتوں کے سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کے درمیان آمنا سامنا ہو گیا۔ اس دوران ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی کی گئی۔ خطرہ تھا کہ زبردست تصادم ہوگا،
لیکن مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کارکنوں کے نعرے بازی کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کارکنوں نے نعرے بازی کرنے کی بجائے خاموشی سے ایک طرف ہو کر گزرنے کو بہتر سمجھا۔ اس ورنہ اگر نعرے بازی دونوں طرف سے ہوتی تو شدید تصادم ہو جاتا اور حالات خراب ہو جاتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے عقلمندی اور دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے تصادم سے گریز کیا۔